मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मैं औरतों से कहता हूं, तुम शौहर की प्राइवेसी में जितना मर्जी घुसोगी ना, तुम्हें टेंशन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। शौहर के पास तुम्हें बेवकूफ बनाने के इतने रास्ते हैं, इतने रास्ते हैं, क्योंकि घर से जो घर में होता है उसकी निगरानी हो सकती है, जो घर से बाहर है उसकी कौन निगरानी करेगा। लेकिन नहीं, एक है कुछ ना कुछ, फिर वो लड़ाइयां होती हैं, बदगुमानियां होती हैं, तलाकें होती हैं। छोड़ दो यार, तुम्हारा जब मियाँ घर में आता है, भाई मेरे मियाँ से अच्छा इस कायनात में कोई भी नहीं है, बहुत शरीफ आदमी है, कभी भी आंटियों को नजर उठा के नहीं देखता, कभी जरूरत हो तो टिकटिकी बांध के देख लेता है। इतना बेहया नहीं है कि नजर उठा के छोड़ो, क्या जरूरत है। दुनिया मुसाफिर खाना है भाई। अगर तुम्हें यह लगे कि मेरा मियाँ अच्छा है, हकीकत में ना हो, और इससे तुम्हारा टाइम अच्छा गुजर जाए, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है? क्या ख्याल है? नहीं आ रही समझ में? देखो, औरत को अगर ये लगे कि मेरा मियाँ दुनिया का बहुत अच्छा इंसान है, और उसका मर्द का सुलूक अपनी बीवी के साथ अच्छा हो, बाहर क्या कर रहा है आप ये समझो कि बहुत अच्छा है, कोई गलत एक्टिविटी में नहीं है, और इससे आपकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर के खत्म हो जाए, आखिरत में पता चले कि ये ऐसा था। दुनिया अच्छी गुजर गई कि नहीं गुजर गई, तो आखिरत में तो अल्लाह आपको वैसे ही आपके अमाल का अच्छा बदला दे देगा। ये नहीं तो कोई दूसरा अच्छा मियाँ अल्लाह ऑल्टरनेट के तौर पे दे देगा आपको। लेकिन दुनिया अच्छी गुजर गई ना सुकून से? नहीं, पूरा रिपोर्ट होनी चाहिए, सुबह निकल के किधर गया, वहां से। अब मैं देख रहा हूं जो मियाओं ने, एक बात खूब समझ लो, मैं तुम लोग को खराब करना मकसद नहीं है, जब शादी हुआ करे ना, बेगम को शुरू में बता दो कि रिमोट कंट्रोल की तरह मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करना। जिन लोगों ने शुरू में शरीफ शुरफा बनने की कोशिश की, कुछ लोग ऐसे नेक शरीफ शुरफा होते हैं, जब शादी हो गई, बेगम सुबह जा रहे हैं, बेगम पूछती है, दुल्हन पूछती है कहाँ जा रहे हैं, बेगम ऑफिस टाइम हो रहा है, तो आज तो छुट्टी थी आपकी, छुट्टी नहीं थी ली आपने? नहीं, मैं समझ में हूँ या किसी इदारे में हूँ, मैं छुट्टी नहीं कर सकता, या मेरी ड्यूटी बहुत सख्त है, कंपनी ने मुझे जो छुट्टियाँ दी थी पूरे साल में मैं वो ले चुका हूँ, तुम्हारे अब्बा ने शादी डिले की थी, पूरी ना रिपोर्टें पेश करना शुरू कर देगा। बेगम कहती ये होता है मियाँ। मैंने एक सवाल पूछा, पूरे थीसिस इसने मेरे सामने रख दिए। फिर आप सुबह जा रहे हैं, पूछ रही है आज लेट हो गए आधा घंटा। बेगम वो असल में ट्रैफिक में मैं बहुत फंस गया था। बेगम कहे कि कितना अच्छा मियाँ है, अच्छा वीडियो बना के भेजें, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं आपने, आप क्योंकि आप क्या है, फेयर हैं, मुनाफकत आपके करीब से भी नहीं गुजरी। बेवकूफ है भाई, ये तू बेवकूफ है। अभी होता क्या है ऐसे लोगों के साथ, आप फेयर हैं, आपने वीडियो बना के भेज दी, देखो ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं। बेगम को एतमाद आ गया, मेरा मियाँ झूठ कभी नहीं बोलता, माशाल्लाह ऐसा मियाँ होता है। उस टाइम पे आप पहुंच गए, फिर सुबह जा रहे हैं, फिर कहीं दोस्तों के साथ बैठे हुए, इतवार के बयान। बेगम ने पूछा कहाँ हो, इतवार के बयान में बैठा हुआ हूँ। दूसरी शादी से मुतासर तो नहीं हो रहे? नहीं, आज मुफ्ती साहब का ये टॉपिक ही नहीं है, ये देखो मैं तुम्हें लाइव थोड़ा सा सुना दूं, वगैरह वगैरह। खुदा की कसम, कुछ दिनों में तुम्हारी जो हालत होगी ना, और तुमसे ज्यादा खराब हालत तुम्हारी बीवी की होगी। ये वो लाड है जिससे आपके घर तबाह हो जाएगा कल। जिन लोगों ने इस तरह से जिंदगी गुजारी है, जिंदगी अजाब में आ गई उनकी, और बिल आखिर नुकसान इसका औरत को ही होगा, नुकसान औरत को होगा। मैं कभी घर से बाहर हूं ना, मेरे घर वालों का फोन आए कहां है, तो कहीं हूं, बस ये रिपोर्ट पेश करना मेरे जिम्मे जरूरी नहीं है। इसमें उनका फायदा है, उनको आदत ही ना डालो इसकी। 20 जगह होती हैं जहां इंसान फंसा हुआ होता है, नहीं जा सकता टाइम पे। हमारे अभी हम पंजाब से आ रहे थे, फ्लाइट लेट, अब धुन की वजह से फ्लाइटों पे फ्लाइटें लेट हुए जा रही हैं। 5 घंटे लाहौर एयरपोर्ट पे बैठे रहे, फिर लेट, कैंसिल ही हो गई अगले दिन। अब वो क्या बोलूंगा, किसी के घर की बातें नहीं करनी चाहिए। तो हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी बेगम का फोन आया, वो यकीन ही नहीं कर रही कि फ्लाइट कैंसिल हुई है, वो यकीन ही नहीं कर रही कि, वो कह रही है टोपी करा रहे हो सही है ना। एक और हमारे दोस्त हैं, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है, वो बेचारे, उनकी उम्र हो गई है 60 साल के हो गए, वो कह रहे हैं यार ऐसा रिमोट कंट्रोल की तरह मैंने शुरू में बस कंट्रोल में आ गया, तो अब मेरी तो जिंदगी अजाब बन गई है, कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं बैठ सकता, बहनों के पास तक नहीं बैठ सकते। इसमें फिर लड़ाइयां होंगी, नुकसान इसमें औरत को ही है। भाई बेगम को बताओ, बेगम रुखसती तुम्हारी हुई है, मेरी नहीं हुई है।
تم آئی ہو وہاں سے ہجرت کر کے یہاں باؤنڈ ہوئی ہو. میں تو جیسا جمشید تھا ویسے کا ویسا ہی جمشید ہوں. میں صرف اتنا باؤنڈ ہوا ہوں کہ تمہارے حقوق ادا کروں گا, نان نفقہ, اور تمہیں پراپر ٹائم دوں گا. اب کون سا ٹائم دوں؟ یہ کوئی آفس نہیں ہے کہ 8 بجے آنا ہے اور شام کو 8 بجے نکلنا ہے میں نے, یا جہاں بیٹھا رہا ہوں میں تمہیں بتا. اتنا تو فوج میں فوجی نہیں بتا رہے ہوتے اپنے آفیسر کو کہ کس وقت کہاں بیٹھا ہوں میں. تو اس سے زندگی آپ بھی, یہ شروع میں یہ لوگ کر لیتے ہیں یہ, پھر اس کے بعد آپ بھی ڈپریشن میں, گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں, اور بالآخر نقصان اس کا عورت ہی کو ہوتا ہے. تو اتنا لاڈ شروع میں مت دو کہ افورڈ کرنا مشکل ہو جائے اس کو. بیگم کو سمجھا دو, بیگم میں کوئی غلط ایکٹیویٹی میں نہیں ہوں, میرے کسی سے کوئی تعلقات نہیں ہے, لیکن گھر پہ میں, اور رات کو جلدی گھر پہ آیا کرو. ایک آدھ دفعہ کبھی لیٹ ہو جاتا ہے, شریف آدمی رات کو کہاں ہوتا ہے, گھر پہ ہوتا ہے. یہ شروع سے روٹین بناؤ, شروع سے. کبھی لیٹ ہو گئے تو بھائی مجھے آج کام ہے, میں دیر سے آؤں گا, بس اتنا کافی ہے. میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں, میں یہ کھا رہا ہوں, میں وہ کھا رہا ہوں. اس سے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن یہ زندگی عذاب بنتی ہے اس سے. اور جن گھروں میں مجھے لوگ بولتے تھے یہ کون سا طریقہ ہے یار, اچھا اس سے شروع میں جھگڑا ہوگا, آپ گھر سے باہر ہو, بیگم پوچھ رہی کہاں, کہیں, جواب میں کیا ہوں, کہیں. شروع میں لڑائی ہوگی, اس سے پھر ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا. شروع میں لڑائی ہوتی ہے اس سے, کیوں بتا کیوں نہیں رہے, بتا کیوں نہیں رہے. میں نے کہا میں بھائی میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں چاند پہ پہنچا ہوا ہوں اس وقت, میں لوکیشن نہیں شیئر کر سکتا. حالانکہ میں کہیں نہیں بیٹھا ہوتا, میں ہو سکتا ہے ادھر ہی گائے کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. لیکن عادت کیوں بنائے بھائی ہم اس کی, ہر وقت اپنے ماں باپ کو نہیں رپورٹ پیش کی جا سکتی, ہر وقت آدمی دماغ وہ ہو جاتا ہے اس سے. تو جب بڑا ہو جاتا ہے آدمی, بچے تو ٹھیک ہے, بچوں پہ تو کیئر ہونی چاہیے, اب تو بڑے ہو گئے نا, جب شادی تو جب بڑے ہوئے تبھی تو ہوئی ہے نا شادی. اب لوگ زیادہ اچھا بننے کے چکر میں ایک ایک چیز کی رپورٹ بیگم کو پیش کر رہے ہیں, پھر آمدنیں بھی پوری بتا رہے ہوتے ہیں اس کو. لوگوں نے بہت نیک بن کے ایسا کیا, پوری تنخواہ لا کے بیگم کو پکڑا دی کہ ٹوٹل میری آمدن یہ ہے. اب پھر پورے مہینے بیگم سے بھیک مانگتے رہتے ہیں, وہ پان گٹکے کے پیسے دے دو, یہ دے دو. نتیجہ کیا نکلتا ہے, نہ وہ کہیں صدقہ کر سکتے ہیں, نہ بزنس میں آگے سوچ سکتے ہیں. اب کوئی بہت ہی نیک شریف بیگم, نیک تو ہونا الگ بات ہے, لیکن اتنا کسی کا دماغ ہو, وہ 100 میں کوئی ایک خاتون ایسی ہو سکتی ہے جو پھر آپ کا ساتھ دے, ورنہ تو بھائی بڑے مسائل ہو جاتے ہیں اس سے. آج ہی کی بات ہے, ایک صاحب آئے کہنے لگے میرے بیگم, میں نے گھر بنایا, میری بیگم کہہ رہی میرے نام کر دو. آج ہی کی بات ہے, تو آپ سے مشورہ ہے میں کر دوں. میں نے کہا کیوں کہہ رہی ہے, کوئی آپ کے بارے میں ریپوٹیشن خراب ہے کہ کوئی بعض دفعہ مرد نان نفقہ نہیں دے رہا ہوتا, خطرہ ہوتا ہے کہ گھر بیچ باچ کے چرس میں اڑا دے گا. وہاں تو ہم بھی مشورہ دیتے ہیں بھائی بیگم کے نام کر دو, ہم بھی دباؤ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تو تمہارے مرنے کے بعد سہولت زندگی گزارے نا. ہمیں پتہ ہے یہ اڑا دے گا, یاشی میں, شراب کباب میں اڑا دے گا, ایسے میں تو ٹھیک ہے. لیکن پڑھا لکھا آدمی ہے, نارمل آدمی ہے, بچوں کا خرچہ اٹھا رہا ہے. اب وہ کہنے لگے مجھے بہت دباؤ ہے, میرے بچے بھی بہت دباؤ ڈال رہے ہیں کہ گھر میں بیگم کے نام کر دوں, اور میری بیگم بھی بہت دباؤ ڈال رہی ہے کہ گھر کس کے نام کر دو, میرے نام کر دو. میں نے پوچھا کوئی نان نفقے میں پرابلم, کہہ رہے نہیں کوئی شکایت نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیوں, کہہ رہے بس وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے, کیا ہم پہ اعتماد نہیں ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے. میں نے کہا 1 لاکھ روپے دے دو. کہتے کیوں, پوچھو گے نا آپ کیوں, کیا آپ کو مجھ پہ اعتماد نہیں ہے. میں نے کہا بھائی یہ حماقت نہیں کرنا, آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے بیوی بچوں ہی کا ہے, اور آپ کی صحت سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کے مرنے کا چانس. ان کو میں نے کہا نہیں, دل چاہ رہا تھا کہنے کا. تو یہ بات ہی غلط ہے بھائی, آپ کے مرنے کے بعد جائے گا نا, اگر اللہ نہ کرے بیگم پہلے مر گئی تو وہ تو ویسے ہی دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے پھر. تو خام خواہ کی نا نیک بننے کی نا, ایکسٹرا آرڈینری جو نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں, ہر چیز میں شریعت نے بیلنس کا حکم دیا ہے. کس کا؟ اعتدال. ہر چیز میں اعتدال ہے بھائی. دیکھو اللہ نے ہم حکم دیا بیوی سے محبت کریں, ساتھ ساتھ سربراہ بھی بنایا ہے, اس کو لے کے چلنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی. وہ دوست تھوڑی ہے, فرینڈ تھوڑی ہے, گرل فرینڈ نہیں ہے وہ آپ کی. اس کی ذمہ داری ہے آپ پر, اس کی تربیت, اس کی جو ہیلتھ ہے, مینٹلی ہیلدی رہے, وہ دماغ خراب نہ اس کا. بچے کو بہت زیادہ لاڈ پیار دینا شروع کر دے باپ, ہر مطالبہ پورا کر رہا ہے, تو لوگ کیا کہیں گے؟ محبت تو کرتا ہے لیکن بچے کو بگاڑ رہا ہے. لوگ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ یار جو کہتا ہے تو یہ تو بگڑ جائے گا, جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو چوریاں کرے گا, ڈکیتی کرے گا. لہذا باپ کیا کرتا ہے, وہ بچے کے مطالبے پورے بھی کرتا ہے, اور بہت سے مطالبوں پہ نو بھی کہہ دیتا ہے. کیوں کہتا ہے؟ اب بچہ کہہ رہا ہے مجھے یہ چاکلیٹ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے. باپ کہتا ہے نہیں,
تو کوئی باپ کو یہ تانا دیتا ہے کہ تجھے اپنے بچے سے نفرت ہے؟ کوئی تانا دیتا ہے؟ نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہوتا ہے جہاں بچے سے محبت ہے وہاں یہ بچے کا سرپرست بھی ہے, اس کے ذمہ اس کی تربیت بھی ہے. تو ایسے ہی انگریزوں کا یہ تصور ہے کہ میاں بیوی بس ایک جیسے ہوتے ہیں. نا 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 نا, اسلام نے کہا ہے کہ جس باپ نے اپنی بیٹی تمہیں دی ہے تو سنبھالنا بھی اب کس کے ذمہ ہے؟ صرف کھلانا پلانا نہیں ہے, سنبھالنا ہے. تو سنبھالنے میں یہ ہے کہ بیلنس لے کے چلنا ہے, اتنا زیادہ نہیں ہو کہ وہ بس کہیں کے بھی نہیں رہو آپ, وہ اس کو نقصان ہوگا اس کا فیوچر میں چل کے. وہ ایسا کنٹرولنگ سسٹم آ جائے گا نا کہ بس گئے کام سے آپ, اسی کا نقصان ہے کل جا کے.